سب سے پہلے ہم اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید بھی کہیں گے جو اس وقت بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان میں بول دیکھ رہے ہیں. آپ کے میزبان ہبہ علی خان سمیع خان آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، آج 29 رمضان المبارک ہے. رمضان کا مہینہ رخصت ہونے کے بہت قریب ہے. ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ پاک ہمیں کل کا روزہ بھی نصیب فرمائے. آمین. ہمیں جمعۃ الوداع کی صورت میں ایک اور روزہ ملے گا. کچھ اور گھڑیاں ملیں گی کہ ہم اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں سمیٹ سکیں. مزید ایک دن اور ناظرین، جب ایک مومن پورے مہینے میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں سمیٹتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انعام دیتے ہیں، اور وہ انعام ہے عید الفطر. جب عید آتی ہے تو ہر طرف مسکراہٹیں، خوشی اور اپنائیت کا ماحول ہوتا ہے. لیکن سوچنے کا سوال یہ ہے کہ آخر عید کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ کیا عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام ہے، میٹھی چیزیں کھانے کا نام ہے، یا خوشی منانے کا نام ہے، یا اس کے پیچھے اس کا کوئی گہرا پیغام بھی ہے؟ در حقیقت عید اس کامیابی کی خوشی ہے جو ایک مومن رمضان کے مہینے میں حاصل کرتا ہے. قربانی، صبر، دوسروں کا احساس اور اپنے نفس پہ قابو رکھنے کی کامیابی. اور ہبہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ عید کا دن صرف خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحیح عید کا فلسفہ سمجھے تو ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سمیع. اللہ پاک کتنے مہربان ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بے شک یہ سچ ہے. پورا رمضان ہم اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، صبر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عید کے تحفے سے نوازتا ہے. اور ناظرین، جیسا کہ میں نے اچھی بات میں بتایا، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جو ہم سے ہو سکے ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کریں. سمیع، جہاں دل اتنا خوش ہے یہ سوچ کر کے کل ایک روزہ ہمیں اور نصیب ہوگا انشاءاللہ، اور عید بھی جو ہے وہ بالکل سر پہ ہے، وہیں پہ ذہن میں ایک بات ہے جو پریشان کر رہی ہے. ناظرین، کل ہمارے شہر میں ویسے تو دیکھنے میں موسم بڑا اچھا لگا، بارش ہوئی، بے موسم برسات ہوئی، لیکن ناظرین دل ٹوٹا یہ جان کر کہ کوئی انتظام نہیں ہے ان بارشوں کو سنبھالنے کا. کتنے ہی لوگ، جو میں نے سنا سمیع، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنے ہی لوگ زخمی ہو گئے، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے. عید سر پر ہے، لوگوں کے گھر الٹے ہو گئے، پانی آ گیا ہے گھروں میں، کچھ ماؤں کے بچے چلے گئے اس دنیا سے. ناظرین کیوں ہے ایسا؟ ہم کیوں خود اپنے کراچی کے لیے اٹھ کر کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ابھی ہم مارکیٹوں میں کل پھر کھڑے ہوں گے، عید کے جوڑے لے رہے ہوں گے، آج بھی لے رہے ہوں گے، اور وہاں پہ کسی کا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا یہ سوچ کر کہ صرف برسات سے آپ کی جانیں چلی جاتی ہیں اس شہر میں. سمیع ہبہ، لیکن کل کی موسم کے وجہ سے میں کہوں گا برسات نہیں تھی، کل طوفان تھا. بالکل کل طوفان تھا. کل کیونکہ آندھی طوفان، اور جس طرح میں نے ایسی آندھی اپنی زندگی میں آج تک نہیں لیکن دیکھی. سمیع اب دوسرے شہروں میں بھی یہ ہوا کرتا بالکل ہے، ایسے ہی. ان کے پاس انتظامیہ ہے، ان کے پاس لوگ موجود ہیں. ایسے کوہرام، ایسی جانیں تو نہیں چلی جاتی عید سے ایک دن پہلے. لیکن ہبہ، اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم آواز اٹھائیں تاکہ سب جو اس ملک کے شہری ہیں، سب کے لیے، اس شہر کے رہنے والوں کے لیے پراپر بندوبست کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری اور بنتی ہے ہبہ. جی، پورے رمضان میں ہے، آج 29واں روزہ ہے، 28 سے 29 دن آپ نے اپنے نفس پہ قابو رکھا، آپ نے دوسروں کا احساس کرنے کی کوشش کی. اب اس کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اس کل کے طوفان کی وجہ سے بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے، آپ اس کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں. سمیع پورا رمضان ہم نے وہ باتیں جانی ہیں جس کو عملی شکل دینی ہے زندگی. بالکل ایسے ہی. اور اب وہ وقت ہے. ہم نے سب پڑھ لیا، سب جان لیا، سب دیکھ لیا کہ کیسے چلنا ہے آگے. اب اگر چلے ہی نہ تو پھر فائدہ کیا؟ ناظرین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس عید پہ ہم سب کو مل کے تہیہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس حادثے سے کل افیکٹ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ، ان کے لیے، ان کے ساتھ مل کر ہمیں عید میں جتنا ہو سکے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. جو میں نے بات شروع میں کہی نا کہ یا تو عید کا دن صرف ایک تہوار کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو آپ ایسے سمجھ لیں. لیکن اگر آپ اسے سمجھ لیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے تو پھر اس فلسفے کو سمجھیں کہ آپ نے 30 دن میں جتنی عبادات کی ہیں، جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، جو اپنی عادات اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے، خود کو اچھا مومن بنانے کی کوشش کی ہے، وہ صرف اس مہینے کے لیے نہیں ہے، وہ آج آپ کے نئے سال کا آغاز ہے. اگلے 11 مہینے آپ نے ایسے ہی رہنا ہے جو کچھ اس مہینے میں سیکھا ہے.
बिल्कुल ऐसा ही है। हिबा उलमा कराम से भी बहुत बात करेंगे और बहुत, स्पेशली मुल्क के शहर के हालात के वाले से भी बात करेंगे कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। समी फजूल खर्ची के बारे में ज़रूर बात होगी नाजरीन आज। बिल्कुल। अभी हम इतनी फजूल खर्ची करेंगे, सब शॉपिंग पे निकल जाएंगे, पर इस शहर पे कोई जो है वो फजूल खर्ची करने के लिए तैयार नहीं है। और फजूल खर्ची कहाँ है, ये तो ज़रूरत है, जो जरूरत है वो भी पूरी नहीं हो रही है, वो फजूल नहीं खर्ची तो पूरी हो रही। एक्स्ट्रा होगी फजूल ना। खर्ची तो बहुत दूर की बात है, कहाँ हमारा कराची वालों का ऐसा नसीब कि उन्हें फजूल खर्ची नज़र आए कहीं। नाजरीन आज उलमा कराम से बात करेंगे, इस मौजू पे आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। भाई मैं- से बात करना थोड़ी सी चाहेंगे, मैं उसके इनका बाद आगे बढ़ेंगे। सफ़र जानना चाहूँगा। रोज़ आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अजान देते हैं, हमें बात करने का मौका नहीं मिला, उसके लिए माजरत। जी बहुत आज- माजरत, आज इतने दिन की माजरत है हाँ, आपसे। आज हमें बताएं कि आपका पूरा रमज़ान का सफ़र कैसा गुजरा हमारे साथ, बोल फैमिली के साथ। और फिर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कल बारिश में आप सही रहे, कोई मसला तो नहीं हुआ आपको। मैं जानना चाहता हूँ सबसे, क्योंकि हमारी पूरी बोल फैमिली के बहुत सब ज़रूरी मेंबर्स है हैं। जी। जो मैंने कल ग्रुप में मैसेज भी किया था हिबा फौरन तूफान देख के कि सब लोग सेफ रहें प्लीज़। आई थिंक पूरी बोल की टीम ने एक दूसरे को कॉल्स की, एक दूसरे को पूछा, सब ने एक दूसरे की परवाह की। आप भी नाजरीन एक दूसरे को इस तरह की सूरत हाल में पूछा करें, कॉल्स किया करें, अपने अपने इर्द कई गिर्द के लोगों दफ़ा का ख्याल पूछना रखा भी करें। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत काफ़ी बिल्कुल। होता है बहुत। भाई आप खैरियत से घर पहुंच गए थे, सब ठीक था? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह करम है और माशाल्लाह जो मेरा सफ़र रहा है बोल फैमिली के साथ, फर्स्ट रमज़ान से आज 19 अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। पता ही नहीं चला रमज़ान ऐसे गुजर गया है। जी खुशखबरी आ रही थी कि रमज़ान का चांद दिखने वाला है, अब ये रुखसत का टाइम आ गया। बिल्कुल ऐसा अब ही पता है। नहीं आज ये कल का दिन मिल सकता है या नहीं। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, हम और दुआ दुआ तो है कर कि रहे हैं, कल दुआ ही करें जी। का रोज़ा भी हमें नसीब हो जाए। खुश नसीबी होगी हमारी कि बिल्कुल। हमें जुम्मतुल विदा की सूरत में आखिरी रोज़ा एक और मिल जाए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि कल हमें जुम्मतुल विदा मिल जाता है, तो बहुत खुशी की ये बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस टाइम मैं कल ख़त्मुल कुरान में महफिल में जा रहा था और जैसी मस्जिद में कदम रखा फिर बारिश स्टार्ट हुई है हुई और है, मैं जी। भी फंस सकता था बहुत बुरी तरह। जिस तरह कल बारिश हुई है, तूफ़ान, जिस तरह हवा इतना तेज़, और लोगों के बहुत नुकसानात भी बहुत हुए हैं, बेशक, बहुत ज़्यादा, बेशक, बहुत बेशक। ज़्यादा, जिनके सोलर पैनल भी ज़्यादातर और जी, घर की काफ़ी। छतें, तो बहुत नुकसान ज़्यादा हुआ है कल। काफ़ी जाने हमने सुनने में है कि करीब 15 से 18 के करीब लोग अपनी जानें खो चुके हैं और अभी काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो लोग ज़ख्मी हैं उनको सेहत और शिफा दे। आमीन नाज़रीन, और अपनी जो लोग दुआओं अपने में उन्हें फैमिली याद मेंबर्स को रखें। खो चुके हैं उनको सब्र और सब्र अता फरमाएं। बेशक। और हम कोशिश कर सकें कि आइंदा ऐसी कोई आफत आए इस शहर पे तो हम उसके लिए तैयार हों, तैयार रहें। हमारी गवर्नेंस प्रॉपर जिम्मेदारी दिखाकर हिफाजती इंतजाम करवाएं। बिल्कुल समी, बिल्कुल नाज़रीन उन्हें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।